مجیب الرحمان صاحب، ابھی ہادی علی چودھری صاحب نے بتایا ہمیں کہ احمدی جو ہیں وہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کوشش کی، اس کے استحکام کے لیے بھی ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. حب الوطنی کی جہاں تک بات ہے اس میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن اس کمیونٹی کو پاکستان میں شدید ترین اور پرتشدد وائلنٹ مخالفت کا سامنا رہا ہے. ہم آج کل چونکہ خاص طور پہ نا یہ سوال آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب سے یہ لاہور کا افسوسناک سانحہ ہوا جس میں جماعت احمدیہ کی 2 مساجد کے اوپر فائرنگ کی گئی اور جو ہے وہ ہمارے 80 سے زائد احمدی بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد سے ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ، اخباروں میں تاثر ہے کہ یہ دیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مذمت تو کرتے ہیں لیکن دس از جسٹ اے میئر رینڈم ایکٹ آف ٹیررزم. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن جو ہوئی ہے اس کا تاریخی اعتبار سے ذرا ایک جائزہ لے کے بتائیں کہ کیا یہ میئر ایکٹ آف ٹیررزم اس کو کہا جا سکتا ہے یا یہ ٹارگیٹڈ ہے؟ جی آصف صاحب، آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے. آج کے جو اخبار ہیں پاکستان میں، انگریزی کے اور اردو کے اخبار، اس میں بھی کالم نویسوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ کوئی رینڈم ایکٹ نہیں ہے. یہ ایک عرصے سے جو ایک ہیٹ کمپین چلائی جا رہی تھی، نفرت کی مہم چلائی جا رہی تھی اور اشتعال انگیزی کی جا رہی تھی، اس کے نتیجے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے جو اس بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا منطقی اور لازمی نتیجہ ہے. یہ آج کے اخباروں میں بھی موجود ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا، یہ تاثر ہے کہ جی اچانک واقعہ ہو گیا، رینڈم ایکٹ آف ٹیررزم ہے، یہ بات درست نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ احمدیوں کے صبر کے پیمانے اتنے وسیع ہیں اور ڈسپلن کا معیار اتنا بلند ہے کہ 36 سال سے مظالم برداشت کر رہے ہیں اور رخ تک نہیں کی. احمدی جو ہیں وہ سڑکوں پر نہیں آتے، وہ بسیں نہیں چلاتے، ٹائر نہیں چلاتے، کوئی جلوس نہیں کرتے، کوئی دھرنے نہیں دھرتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں. خاموشی سے مظالم برداشت کیے جا رہے ہیں 36 سال سے. اور یہ جو حقوق کی پامالی ہے، اس کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے کہ کوئی شعبہ زندگی محفوظ نہیں رہا. اور یہ جو لاہور کا واقعہ ہے، یہ جو اس کو اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں، کڑی سے کڑی اگر ملائیں تو اچانک تو رونما نہیں ہوا. یہ تو بتدریج بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی اور گورنمنٹ کی پشت پناہی اور غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں واقعات رونما ہوئے ہیں. لوگوں نے سمجھ لیا کہ آدمیوں کے ساتھ جو مرضی کر گزرو، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ یہ سارے واقعات کی کڑی سے کڑی جوڑیں ہیں تو میں اس کو 2 حصے، 2 ادوار اس کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دور ہے سن 74 سے لے کے سن 84 تک کا، اور ایک دور ہے سن 84 کے بعد. سن 74 میں بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے احمدیوں کو 74 میں ایک اسمبلی کی کارروائی کے ذریعے سے اور ایک سیاسی شعبدہ بازی کے ذریعے سے غیر مسلم قرار دے دیا. بھٹو صاحب کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھے، وہ تو سیکولر آدمی تھے، ان کو مذہب سے کیا غرض تھی؟ وہ تو اپنے سیاسی عزائم کی خاطر ایسا کر رہے تھے. بھٹو صاحب کے سیاسی عزائم تو پورے نہیں ہوئے، مگر قوم میں مذہبی انتہا پسندی اور تشدد کے رجحانات کو ایسا فروغ ملا اور ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ مذہبی تشدد کا سیلاب امڈ آیا. آج جو ہماری نئی نسل ہے، ان کے تو شاید کان میں یہ اذان پڑتی ہے، آواز پڑتی ہے پیدا ہوتے ہی کہ جی احمدی مسلمان نہیں ہے. مگر 74 میں جو میری نسل کے لوگ تھے، جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو عوام نے تو اس کو ایک سیاسی کھیل کے سوا کچھ نہیں سمجھا. احمدی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی نشست و برخاست کو دیکھتے ہیں، ان کی عبادات کو دیکھتے ہیں، ان کے چال چلن کو، رویوں کو دیکھتے ہیں. لوگوں کو پتا تھا کہ احمدی کیا ہے، کسی کو کبھی یہ شک نہیں ہوا کہ احمدی مسلمان ہے. اور وہ یہ جو ہے ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا، لوگوں نے اس کو ایک سیاسی فیصلہ سمجھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ عام لوگ یہ سمجھ کر خاموش ہو گئے کہ چلو ایک سیاسی فیصلہ ہو گیا ہے، روز روز کا مذہبی جھگڑا جو ہے شاید ختم ہو جائے گا، اور شاید اسی بہانے سے شاید انتہا پسندی جو بڑھتی جا رہی ہے وہ رک جائے. لیکن یہ جو انتہا پسند تھے، انہوں نے تو بھٹو کو استعمال کر کے تشدد پسندی کا راستہ کھول لیا، اور انہوں نے یہ پکا سمجھ لیا کہ اعتدال پسند قوتوں پر اور جمہوری قوتوں پر ہم نے غلبہ پا لیا. اور بات یہی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بھٹو جیسا آدمی اور جمہوری قوت جو ہے ہم نے اس کو پچھاڑ لیا ہے، اب ہم مذہب کے نام پر جو مرضی کھول کھیلیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا. تو یہ تو ہوا 74 میں. جب 74 میں یہ فیصلہ ہو گیا تو فیصلے میں
ایک انتہائی تکلیف دہ بات یہ تھی، احمدیوں نے اتنا بڑا ظلم اپنے اوپر برداشت کیا اور اتنا بڑا سینے پر زخم کھایا اور خاموشی اختیار کی، لیکن اس اتنے بڑے ظلم کے باوجود احمدیوں پر یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ اپنی عبادات نہ بجا لائیں یا اپنی مسجدوں میں نہ جائیں، اپنی نمازیں نہ پڑھیں اور اپنے طریقے سے اپنے مذہب پر عمل نہ کریں. یہ پابندی نہیں تھی، ایک ڈیکلریشن تھا کہ جی مسلمان نہیں ہیں. تو یہ جو تھا اس کے نتیجے میں مولویوں نے یہ کیا کہ ایک راستہ کھول لیا. 74 کی ترمیم کے نتیجے میں احمدی عبادات پر پابندی عائد کی گئی، احمدی مساجد پر درجنوں کی تعداد میں مقدمات کیے گئے جو ہائی کورٹ میں پہنچے. اور مقدمات میں دعویٰ کیا ہوتا تھا، پریئر کیا ہوتی تھی، ان کی استدعا کیا ہوتی تھی؟ احمدی قبلہ رو نماز نہ پڑھیں، احمدی درود نہ پڑھیں، احمدی سلام نہ پڑھیں، احمدی اذان نہ دیں، احمدی اپنی مسجدوں کے رخ جو ہے قبلہ کی طرف نہ کریں، احمدی رکوع نہ کریں، سجود نہ کریں، قیام نہ کریں. یہ جو ساری باتیں میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان دعووں میں لکھے ہوئے تھے. یہ دعوے آخر ہائی کورٹ تک پہنچے اور ہائی کورٹ میں جا کے اکٹھے ہوئے اور وہاں پر فیصلہ ہوا کہ نہیں، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، پر یہ بڑے خاص قسم کے غیر مسلم ہیں جو قرآن و حدیث پر اپنا عمل جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں اور یہ ان کا اپنا مذہب ہے. 100 سال سے اسی طرح عبادات بجا لا رہا ہے، نہ ہم کی مسجدیں روک سکتے ہیں، نہ ہم ان کے درود روک سکتے ہیں، نہ ہم کے سلام روک سکتے ہیں، نہ ہم ان کی عبادات کو روک سکتے ہیں. وہ تاریخی فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا. اس میں مولویوں کو یعنی علمی میدان میں، قانون کی میدان میں واضح شکست ہوئی اور اس فیصلے کی اپیل کرنے کا حوصلہ مولویوں کو نہیں ہوا. وہ جسٹس سمدانی اور جسٹس آفتاب شیخ اس کے ججز تھے، ڈی بی فیصلہ تھا، مولویوں کو حوصلہ نہیں ہوا کہ اس کے خلاف اپیل کریں. تو یہ ایک دور جو تھا، اس دور میں احمدیوں کے داخلوں پر پابندیاں ہوئیں، احمدی طالب علم ٹاپ آف دی لسٹ پر آئے، میرٹ کے اوپر ان کو داخلے نہیں ملے. ہمارے بعض طالب علموں کو سپریم کورٹ میں جا کے داخلے تک کے لیے جانا پڑا اور سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ مولویوں سے کہو اللہ سے دعا کرے ان کے ذہن چھین لے، یہ کیا کر رہے تم لوگ؟ تو بہرحال لیکن بہت سے طالب علم ایسے تھے جن کے مقدمات برسوں تک پڑے رہے اور ان کا فیصلہ نہ ہو سکا، ان کا کیریئر خراب ہو گیا. تو یہ احمدی طالب علموں پر ہر شعبے میں ملازمتوں پر ہر طرح کی ان کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھا گیا. یہ بات یوں چلتی رہی 1984 تک. 1984 تک احمدیوں کے خلاف وہ تشدد کے ذریعے سے اتنی بڑی تعداد میں ایسا نہیں ہوا. 1984 کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے قانون بنا دیا بائی نیم احمدیوں کے لیے. قانون سازی کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی طبقے کو بائی نیم سنگل آؤٹ کر کے قانون بنایا جائے. انہوں نے کہا جی احمدی مسجد کو مسجد نہ کہیں، احمدی اذان نہ دیں، احمدی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کریں، احمدی جو ہے بعض اصطلاحات استعمال نہ کریں، اسلامی شعار کو استعمال نہ کریں. یہ انہوں نے قانون بنا دیا اور قانون اتنا اوپن ہینڈڈ تھا کہ جو چاہو احمدی کی گویا روزمرہ زندگی جرم بن گئی. ہزاروں مقدمات ہوئے، ان میں سینکڑوں نہیں تو 20 مقدمات میں مجھے خود پیش ہونے کا موقع ملا. ہمارے مانسہرے میں ایک دوست کو اس لیے سزا ہوگی کہ انہوں نے کسی کو السلام علیکم کہہ دیا تھا. ایبٹ آباد میں صاحبزادہ عبدالرشید صاحب اس لیے گرفتار ہوئے کہ ان کے گھر سے ٹی وی پر تلاوت کی اذان آ رہی تھی. وہ ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کا تھا، وہ کیوں جن کے گھر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آئی جو ٹی وی پر تھی، ان کو قید کیا گیا. مردان میں ایک نوجوان اس لیے قید کر دیا گیا کہ اس کی دکان میں وہ کیش میمو استعمال کر رہا تھا، پتہ نہیں کس کمپنی نے کیش میمو شائع کیا تھا، اس کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی یہ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا. اس کو قید ہوئی، ہمیں ہائی کورٹ تک جانا پڑا. پشاور میں ایک ٹیلر ماسٹر کو اس لیے سزا ہو گئی کہ اس کی دکان میں کسی کمپنی کا چھپا ہوا کیلنڈر لگا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا واللہ خیر الرازقین. بھائی وہ اللہ سے رزق مانگ رہا تھا، اس کے اوپر مقدمہ بن گیا، اس کو سزا ہوئی، ہمیں ہائی کورٹ تک جانا پڑا. اور مولویوں نے گھیراؤ کر کے عدالت کے باہر ہجوم لگا دیا اور اس جج نے آ کے ہائی کورٹ میں فیصلہ، ہائی کورٹ کے جج کے سامنے بیان دیا کہ جی میں کیا کرتا، میرے باہر تو جلوس لگا ہوا تھا، مولوی دھمکیاں دے رہے تھے، میں نے تو ڈر اور خوف میں فیصلہ لکھ دیا، اس لیے فیصلے میں بہت سارے بلینکس بھی رہ گئے. تو ہر سطح پر احمدیوں کے اوپر ظلم کیا گیا. اور تو اور کہتے ہیں جی انسان مر جاتا ہے تو اس کا ایک احترام ہوتا ہے، میت کا احترام دنیا کے ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہماری قبروں کی تدفین سے روکا گیا، قبروں کو کھیڑا گیا اور پولیس کی موجودگی میں، ڈی سی کی موجودگی میں ہماری قبریں کھیڑی گئیں. تو اس حد تک تو ہم نے ظلم برداشت کیا اور برداشت کرتے چلے گئے. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی اب تو ہم جو چاہیں کر لیں، اور احمدیوں کی مساجد سے یہ چھینیوں سے ہتھوڑوں سے کلمہ مٹایا گیا. کسی احمدی نے اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا کے دیے.
احمدی قتل کیے گئے اور ملزم دندناتے پھرے. 109 احمدی قتل ہوئے ہیں 84 سے لے کے اب تک, لیکن کوئی ایک ملزم بھی سوا اللہ ماشاء اللہ کوئی ملزم پکڑا نہیں گیا, کوئی پرواہ نہیں کرتا. ننکانہ صاحب میں واقعہ ہوا, ہیومن رائٹس کمیشن والوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھا کہ جی آپ اپنا کمنٹ دیں, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. چک سکندر میں واقعہ ہوا, گورنمنٹ نے لوگوں کی بحالی کا کوئی فکر ہی نہیں کیا کئی سال تک. مونگ رسول میں واقعہ ہوا, گورنمنٹ نے پرواہ نہیں کی. نتیجہ ہوا کہ پھر وہ گوجرے میں عیسائیوں کے اوپر اور دوسرے جو ہے عیسائیوں کے بستیوں پر حملے ہوئے, گورنمنٹ نے پھر بھی. تو یہ جو تشدد پسندی کا فروغ ملا ہے, یہ آہستہ آہستہ مولویوں کو شے ملی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, اور اب تو وہ پھر پولیس پر بھی حملے شروع کر دیا اور کیا کر دیا, اور اب آگے سمجھا کہ ایک بہت بڑا حملہ انہوں نے. تو یہ جو, اور جس دن یہ حملہ ہوا ہے اس دن لاہور کی سڑکوں پر اس سے کچھ عرصہ پہلے ماڈل ٹاؤن کی مسجد کے بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن والوں نے جا کے گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ یہ ان کو خطرہ ہے اور یہ دھمکیاں آ رہی ہیں. ہمارے لوگوں نے جا کے بتایا ہے, بینر لگے ہوئے تھے مال روڈ کے اوپر کہ واجب القتل ہے, اور یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, 3 سپاہی تھے مسجد کے اوپر. تو یہ واقعہ جو ہے اچانک نہیں ہو گیا, یہ آہستہ 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 شاید ملی ہے, اور اب انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم جس پر چاہیں حملہ کر دیں, ہمیں کوئی روکنا. اب تو جی انہوں نے ہسپتالوں پر بھی حملہ شروع کر دیا کہ جی ہم اپنا دہشت گرد چھڑا لیں گے. تو بات یہ ہے کہ احمدیوں نے بڑے صبر شکر سے برداشت کیا. احمدی بزدل نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ پوری دہشت گردی کی تاریخ میں سوئسائڈ جیکٹ پہنا ہوا آدمی نے, ہتے آدمی نے پہلی دفعہ پکڑا ہے, اور احمدیوں نے پکڑا ہے. جی بالکل بالکل. اور اب اس سے جو ہے وہ اطلاعات ان کو مل رہی ہیں, یہ عمل کریں گے تو کچھ ہوگا, نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. جی ٹھیک. تو بات یہ کہ اچانک نہیں ہے, بڑا سسٹمیٹک اور بڑا گریجول معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. مجیب الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. بڑا ماشاءاللہ مجیب الرحمان صاحب نے مختصر وقت میں جامع اس کے انالائز کیا اس پوری سچویشن کو, اور جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے جماعت احمدیہ کی پوزیشن زیادہ ولنریبل کس طرح ہو جاتی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں.